السلام علیکم سرفراز شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، اللہ کا شکر ہے۔ آج ہماری ٹیم آپ کے پاس آئی ہے کچھ سوالات کرنے، کچھ گائیڈنس چاہیے تھی ہمارے آڈینس کو، ہم لوگوں کو، تو ہمیں رسک کے بارے میں کچھ آپ نے گائیڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ کامیابی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کے بارے میں ہمارے یہاں ایک غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی دنیاوی طور پر بہت بلندی پر پہنچ گیا وہ کامیاب ہے، جبکہ کامیابی کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آبجیکٹیوز کو سکسیسفلی اچیو کر لیں وہ کامیابی ہے۔ اب ہر آدمی کا اپنا زندگی کا آبجیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اگر وہ آبجیکٹیوز اچیو ہو جاتے ہیں تو یہ کامیابی ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اگر ایک انسان ہے وہ دنیا میں پوری لگن اور محنت سے کام کرتا ہے لیکن اس کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ ہمیں ایک چیز کا یقین رکھنا چاہیے، بلکہ دو چیزوں کا یقین رکھنا چاہیے۔ ایک تو کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، رب تعالیٰ کسی کی محنت اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا، اس کا پھل کئی گنا بڑھا کر ضرور دیتا ہے۔ دوسرا، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ محنت کے نتیجے میں کامیابی سونر اور لیٹر ملے گی ضرور۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں محنت کا پھل مل نہیں رہا تو پھر ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ کیا ہماری محنت صحیح سمت میں ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک آبجیکٹیو سیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن جس راستے سے اس آبجیکٹیو تک پہنچا جا سکتا ہے ہم وہ راستہ اختیار نہیں کرتے، ہماری محنت کی سمت غلط ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی منزل سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ بہت خوب کہا۔ آپ کے حساب سے رسک کی کشادگی کے کیا فارمولا ہیں؟ رزق کی کشادگی کا ایک بحیثیت مسلمان کے اگر مجھ سے پوچھتی ہیں تو مسلمان کے لیے تو بڑا سادہ فارمولا ہے، دینے سے بڑھتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے کسی بھی علم کے ذریعے، میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا ہو، الجبرا کا ہو، جیومیٹری کا ہو، ٹریگنومیٹری کا ہو، کوئی سا بھی فارمولا یہ پروو نہیں کر پائے گا کہ دینے سے بڑھتا ہے۔ دنیاوی علوم کے ہر فارمولے سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ دینے سے گھٹتا ہے، لیکن مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بے لوث ہو کے خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اور لوگوں نے اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرئنس بھی کیا ہے۔ تو جو آدمی یہ چاہے کہ میں رب تعالیٰ مجھ پر رزق وسیع کر دے، آنکھیں بند کر کے اللہ کی راہ میں بغیر گنے خرچ کرتا رہے، بغیر گنے ہی رب کی طرف سے رزق آتا رہے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ بزنس کی موٹیویشن کا کیا کانسیپٹ ہے، کہ بزنس سٹارٹ کرنے کا کیا صرف یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہی کمانا ہے؟ شروع میں نے ایک عرض کی تھی کہ کامیابی آبجیکٹیوز کو اچیو کر لینے کا نام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں اس بزنس کو شروع کرنے کے میرے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ اگر تو میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں بزنس کروں کیونکہ رب تعالیٰ نے رزق کی 10 حصوں میں سے 9 حصے بزنس میں رکھے ہیں، تجارت میں رکھے ہیں، تو اس سے رزق وسیع آئے گا۔
اور جب میرے پاس رسک وسیع آتا ہے تو میرے بزنس میں بہت سے لوگوں کو جابس ملیں گی، تو خلق خدا کی خدمت ہو جائے گی کہ وہ برسر روزگار ہو جائیں گے۔ اس کے ذریعے سے جو رزق آتا ہے وہ میری ذات کے لیے تو ہوگا ہی، لیکن میرے عزیز و اقارب، دوست احباب، ان سب کی خدمت کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان جو بزنس شروع کر رہا ہے اس نے اپنا آبجیکٹو کیا بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنا کریئر بیوروکریسی سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ اسپریچولیٹی کی طرف آئی ہے، تو ہمیں اپنے چیلنجز کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے اپنے سفر میں کوئی چیلنجز یا ایسے کوئی پرابلمس فیس کیے؟ بھی یہ اکثر چینلز پر یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے، تو میں نہایت دیانتداری سے ایک جواب دیتا ہوں کہ میری زندگی کہیں کوئی قابل ذکر ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں ڈسکس کر سکوں۔ ان پڑھ آدمی ہوں، تعلیم سے بالکل بے بہرا، زندگی میں جدوجہد ضرور کرتا رہا، لیکن بغیر یہ دیکھے کہ مل کیا رہا ہے۔ وہ پارٹ رب تعالیٰ پر چھوڑے رکھا کہ رب کیا دیتا ہے مجھے۔ یوں ہی پوری زندگی گزر گئی۔ میں 77 ایئرس کا ہوں اور مجھے پریکٹیکل لائف میں آئے ہوئے 56 ایئرز ہو جائیں گے اس 7 جولائی کو، لیکن شاید کہیں فرصت اتنی ملی ہی نہیں کہ میں اس پر غور کر سکوں کہ میری زندگی ہے کیا، میں نے کوئی محنت بھی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ سر نیچے ڈال کے کام کرتا رہا ہوں۔ رب نے جو دیا ہے میں اس پر بڑا شکر گزار ہوں رب تعالیٰ کا کہ پروردگار نے رحمت فرمائی ہے، ورنہ میری زندگی کوئی قابل ذکر ہے نہیں کہ جس کو بیان کیا جا سکے۔ میں امید کرتی ہوں ہمارے ویورز اس سے کچھ سیکھیں گے۔ اچھا، ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کامیابی کے بعد ایروگنٹ ہو جاتے ہیں اور مغرور ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، ایروگنس صرف کامیابی سے مشروط نہیں ہے، تکبر بہت قسموں کا ہے۔ علم کا تکبر ہے، عزت دار ہونے کا تکبر ہے، اسٹیٹس کا تکبر ہے، دولت کا تکبر ہے، اسی طرح اور بہت سے، نیک ہونے کا تکبر ہے۔ اس تکبر کی بہت قسمیں ہیں، لیکن میرے نزدیک ان تمام قسم کے تکبر جو ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک عاجزی کا تکبر ہے۔ جس آدمی میں عاجزی کا تکبر آ گیا وہ بڑا خوفناک ہے۔ تو تکبر اسی وقت آتا ہے جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے۔ دیکھیے، نیکی میں اور تکبر میں ایک ہیئر لائن ڈفرینس ہے، صرف بہت باریک فرق ہے۔ اگر انسان کو نیکی کرنے کا ادراک ہو گیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، نیکی نہیں رہے گی، وہ تکبر میں بدل جائے گی۔ اسی طرح انسان کو اگر یہ ادراک ہونے لگے کہ میں بہت قابل ہوں، تو وہ علم کی معراج نہیں رہے گی، تکبر میں بدل جائے گی۔ تو انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، میں اس سے پہلے بھی 1-2 پروگرامز میں ایگزیکٹلی یہی مثال دی کہ یہ ایک کمرہ ہے، اس کا لمیٹڈ سائز ہے، اگر اس کے سینٹر میں کھڑا ہو جاؤں اور اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے اپنا آپ بہت بڑا لگے گا۔ اگر یہی میں اسی قد و کاٹ کے ساتھ اگر کسی فٹ بال یا کرکٹ گراؤنڈ کے سینٹر میں کھڑا ہو جاؤں تو مجھے اپنا آپ چھوٹا لگے گا، اور اگر میں کسی صحرا میں جا کے کھڑا ہو جاؤں تو مجھے اپنی ذات ایک ریت کے ذرے کے برابر دکھائی دے گی، حالانکہ میرے قد میں کہیں کمی نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ میری
ویژن بڑھ گئی ہے، وہ جو حد نگاہ میری وسیع ہوئی ہے، اس سے مجھے اپنی ذات چھوٹی لگنے لگی. تو جب آدمی کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ نیچے جھک کر دیکھتا رہے تو اس کو ایک خوف مارے رکھتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں. اور وہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان میں تکبر آنے نہیں دے گی. بالکل درست کہا آپ نے. ہماری سوسائٹی میں ایک یہ بہت ہی غلط سپرسٹیشن ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترم جو تھیں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ خود تجارت کے شعبے سے تعلق رکھتی تھیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ جو خواتین میں کی کمائی میں برکت نہیں، اسی طرح ہمارے یہاں اور بہت سی چیزیں بھی ہیں کہ شام کے بعد درخت کے نیچے مت جائیے کہ جن بھوت چمٹ جائیں گے. ایسی اور بہت سی ہمارے یہاں چیزیں ہیں. اس کو اس طرح مت لیجیے نیگیٹو سینس میں. اس کو اگر ہم یوں لے لیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں ہمارے بزرگوں نے بہت حکمت کے ساتھ ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سبق سکھایا ہے. اب جیسے شام کے بعد درخت کے نیچے مت جائیے، آپ وہاں درخت کے نیچے نہ لیٹیں، آپ جن بھوت چمٹ جائیں گے. ہاں، اب ہم سب کو پتہ ہے کہ درخت دن میں کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں، آکسیجن ایمٹ کرتے ہیں. اندھیرا چھا جانے کے بعد یہ پروسیس ریورس ہو جاتا ہے کہ وہ آکسیجن ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. وہاں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے برین کو آکسیجن نہیں ملتی، معاف ہونے لگتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جن بھوت چمٹ گئے. اب یہ بڑی حکمت سے سمجھائی گئی ہے ایک بات. اسی طرح اسلام میں کانسیپٹ کیا ہے، بہت کلیئر کٹ ایک ڈویژن اسلام نے دی ہے ہمیں کہ گھر کی دہلیز سے باہر کا جتنا کام ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، جس میں گھر کو چلانے کے لیے وسائل کا پیدا کرنا، اخراجات پورے کرنے کے لیے وسائل کو لانا، یہ بھی اس میں شامل ہے. خواتین کی حکومت دہلیز کے اندر قائم کی اسلام نے. اب اس ایک نقطے کو سمجھانے کے لیے یہ چیز بزرگوں نے پھیلا دی کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. کمائی میں سب کی برکت ہے، جو محنت سے کام کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، سب میں برکت ہے. لیکن یہ نقطہ اصل میں وہ سمجھایا گیا کہ بجائے اس کے کہ آپ خواتین کی کمائی پر ریلائی کر لیں، اس پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں، ذمہ داریوں کی وہ ڈویژن رکھیے جو رب تعالیٰ نے قائم کی ہے. کما کے لانا مرد کا کام ہے، عورت کا نہیں ہے. وہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے. بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا اس کو. اچھا، ہمیں یہ بتائیے کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو رسک میں اضافہ کرتی ہیں اور کون کون سی ہیں جو رسک کو کم کرتی ہیں؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بڑی خوش دلی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے. گناہ رزق میں کمی کا سبب بن جاتے ہیں. تو ان دو موٹی چیزوں پر نظر رکھ لیں بجائے باریکیوں میں جانے کے، تو انسان بچا رہتا ہے. بالکل. ضرورت، آسائش اور نمائش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرورت تو ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے. ہمیں ضرورت رہتی ہے زندہ رہنے کے لیے، کھانے کی، پینے کی، لباس کی، چھت کی. لیکن ان ضروریات کو ہم پورا کس راستے سے کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے.
کہ اپنی ضروریات سے مغلوب ہو کے ان راہوں پر نہ چلے جائیں جن سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یہ احتیاط ضروری ہے. نمائش بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہے. ہمیں اگر رب تعالیٰ نے زیادہ ایفلوئنٹ بنایا ہے تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے وہ ساتھی جو لیس فارچونیٹ ہیں ان کے سامنے کسی صورت بھی اظہار نہ ہو جائے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں وافر رزق عطا فرمایا ہے. نمائش بہت ہی قابل مذمت چیز ہے. بالکل. کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے وہی ملنا ہے، مگر پھر انسان طرح طرح کے کاروباروں میں کیوں انویسٹ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ شاید میرا رزق میں اضافہ ہو جائے. ایک بار ایک محفل میں شریک تھا یو کے میں. کافی بڑی گیدرنگ تھی. وہاں نوجوان بھی کافی تھے. تو ایک نوجوان جو وہیں پیدا ہوا تھا، وہیں پڑھا لکھا، وہیں بڑا ہو گیا، انہوں نے ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ ہمارے ایمان کے مطابق تو رب تعالیٰ پتھر میں بند کیڑے کو بھی رزق فراہم کرتا ہے، تو جب رب تعالیٰ نے ہمیں رزق فراہم کرنا ہے تو ہم کام کاج کیوں کریں؟ یو کے انوائرمنٹ میں اس بات کو سمجھانا آسان تھا، تو میں نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ بالکل صحیح ہے یہ بات، اور آپ کا سوال بھی بڑا صحیح ہے. آپ یہاں پیدا ہوئے، یہیں پڑھے، گورنمنٹ نے اپنے خرچ پہ پڑھا دیا آپ کو، ماشاءاللہ غالباً ماسٹر کیا ہوا ہوگا آپ نے. آپ کام نہ کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ، ضرور کام کیجیے. تو یہ جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں بے روزگاری الاؤنس، ان ایمپلائڈ لوگوں کو جو پیسے ملتے تھے وہ 45 پاؤنڈ پر ویک تھے، اور اگر سنگل ہے بندہ تو اس کو 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ یا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ مل جاتا تھا. تو آپ کو گورنمنٹ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی دے دے گی، 45 پاؤنڈ پر ویک آپ کو آپ کے گزارے کے لیے دے گی. مرتے دم تک آپ اس پہ گزارا کر لیجئے، رب رزق فراہم کرتا رہے گا آپ کو. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے اوپر والے لیول پر جا کر زندگی گزاریں، نعمتیں اویل کریں رب تعالیٰ کی، تو آپ کو پھر کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. تو رب تعالیٰ جو رزق فراہم کرتا ہے وہ پالنے والا ہے رب. وہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو بیرسٹ منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ پرووائڈ کر دے گا. لیکن اگر ہم یہ آسائشوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانا ہے. اور ویسے بھی مسلمان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں یہ بتائیے، اسلام کی روایات کے مطابق بتائیے کہ اسمارٹ ورک اور ہارڈ ورک میں کیا فرق ہے؟ بیوی آپ نے ایک ان پڑھ آدمی کو انگریزی بول کے مشکل میں ڈال دیا. اب میں اس کو اسمارٹ ورک کو کہاں سمجھ پاؤں گا کہ کس کو کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے، آپ جب کلاس 9 یا 10 میں پڑھتی ہوں گی اور فزکس پڑھ رہی تھیں، بلکہ شاید اس سے چھوٹی کلاسز میں بھی، تو آپ نے ایک پرنسپل پڑھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہم لیور کا استعمال کرتے ہیں. اگر ایک 10 من کی چٹان ہے تو اگر آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے شفٹ کرنا چاہیں وہ موو بھی نہیں کر پائیں گی آپ. لیکن اگر ایک موٹی اسٹیل بار لے لیں جسے کرو بار کہا جاتا ہے،
وہ اس چٹان کے نیچے پھنسا کے اور اس کو ایک ہاتھ سے آپ اس طرح کریں گی، چٹان لفٹ ہو جائے گی. یہ آپ نے لیور کا استعمال کر لیا. وہ جو خالی ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی وہ ہارڈ ورک تھا آپ کا. یہ جو لیور کا استعمال کیا ہے اس میں آپ نے اپنا ذہن اپلائی کیا ہے. کم ایفرٹ کے ساتھ کم وقت میں زیادہ آؤٹ پٹ آپ کی مل جائے گی. تو جہاں آپ اپنے انٹیلیجنس کو اپلائی کر لیتی ہیں وہ آپ کا اسمارٹ ورک آ جائے گا. بہت اچھے سے آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا اور ہمارے لیے ایک بڑا اچھا انفارمیشن دی ہے. ہمیں لاسٹلی ہماری عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے آپ کچھ ایک میسج دینا چاہیں تو وہ پلیز. میں جیسے عرض کیا تھا کہ ان پڑھ آدمی ہوں اور سب سے کمتر انسان. ایک کمتر آدمی اپنے سے بہتر لوگوں کو کیا پیغام دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ جیسے ابھی میں نے قرآن پاک کو کوٹ کیا تھا کہ ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. مسلمان اس میں پورا یقین رکھتا ہے، اس میں عمل بھی کرتا ہے. تھینک یو سو مچ سرفراز شاہ صاحب. یو آر موسٹ ویلکم.